اس کے قریب ترین جو حالات ہیں ان میں الیکشن ہونے ہیں۔ اگر پاکستان ایک جمہوریت ہے تو الیکشن کے بغیر نظام کی کوئی توجیہ ہی نہیں، کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ آپ صرف ایک حالات میں ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے، اور جب ملک میں مارشل لاء لگاؤ۔ اور اب آپ دیکھیے کہ 4 اپریل کے دن جب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے، ان کا نواسہ آج پاکستان کو آئین دینے والے اپنے نانا کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی دھمکیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، نہ ملک میں مارشل لاء کی حالات ہیں، نہ ایمرجنسی کے حالات ہیں۔ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کے پرزرو و پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتی ہیں۔ پاکستان کے افواج کے سربراہان اس حلف کے پابند ہیں، اور وہ کسی طور کے اوپر بھی اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے۔ پاکستان کی افواج سپریم کورٹ کے پیچھے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کے عوام اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مجھے تو پوری امید یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کے ان لوگوں کے مشورے کو رد کریں گے جو سپریم کورٹ کے ساتھ کانفلکٹ لانا چاہتے ہیں، جھگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہم نے انڈرٹیکنگ دی، بجائے اس کے کہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں پہ کیا کہ اپنے لوگ لے کے، گنڈے لے کے سپریم کورٹ کے خلاف باہر نعرے لگوائے گئے، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف باہر جو ہے وہ آپ نے پلیک کارڈز اٹھائے، اس کو چھوڑیں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نیشنل الیکشن کے فریم ورک کی ہمارے ساتھ بات کریں۔ پاکستان کو اس وقت جس قسم کے اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، اس میں ہم مزید جھگڑے افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو سوچنا چاہیے اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے، اور پاکستان کے عوام کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دے، کیونکہ خلق خدا سے کوئی نہیں لڑ سکا۔ آپ کو پاکستان کے عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور یہ فیصلہ آپ بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر نظام کو تباہ کیے آپ مانیں۔ آپ الیکشن کی طرف ملک کو جانے دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے فریم ورک طے کرنے کو تیار ہیں، ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ہر وہ تعاون جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد میں مومد و معاون ہوگا، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے آئیں۔ تحریک انصاف کی یہ کامیابی اکیلی تحریک انصاف کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک رشتہ بناتا ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نمائندے منتخب کریں گے جو پاکستان پر حکومت کریں گے۔ یہ پورا آئین جو ہے اس کا سٹرکچر ہی ہے۔ اس لیے آج پاکستان کے وکلا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اب پیپلز چیف جسٹس ہے۔ پورا پاکستان ہسٹوریکلی اتنی عزت بڑی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے ججز کے حصے میں آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان جو باقی ہیں اپنے ذاتی معاملات کو علیحدہ کریں بڑے معاملات سے، ہم آئین کی رکھوالی کی طرف بڑھیں، اور حکومت بیٹھے ہمارے ساتھ بات چیت کرے، فریم ورک طے کریں۔ الیکشن پنجاب میں اب 14 مئی کو ہو رہا، ہم آپ سے کہتے ہیں نیشنل الیکشن کی طرف بھی بڑھیں۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک ٹمپریچر نیچے آئے گا، اور پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا۔ معاشی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے۔ میں حماد صاحب سے کہوں گا کہ یہاں سے آگے معاشی عدم استحکام پر بھی ذرا بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو فیصلہ ہمارے آنریبل ججز نے سنایا ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ آ سکتا بھی نہیں تھا، اور آج سپریم کورٹ کے ججز خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف آج آئین کو بحال کیا ہے بلکہ جمہوریت کو بھی بچا لیا۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر معاشی عدم استحکام کی ایک بہت بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام کہ بار بار جمہوریت پر اور آئین پر وار کیا جا رہا تھا اور سازش کی جا رہی تھی۔
آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو آئین کی ہوگی، اور اس ملک کا نظام مملکت جو آگے چلے گا وہ جمہوریت کے تحت ہی آگے چلے گا، اور اس ملک کے اندر جو سوورن اینٹی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ خلق خدا رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد آج رکھی گئی ہے یہ ایک بہترین بنیاد ہے۔ سیاسی جماعتیں میدان سے بھاگتی نہیں ہیں، سیاسی میدان سے اور انتخاب کے میدان سے۔ میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی میدان سے بھاگنا بند کریں اور آئیں انتخابی میدان میں، اور اس جمہوریت اور آئین کی فتح کو سیلیبریٹ کریں، اس پہ رونا پٹنا بند کر دیں۔ ہماری معیشت جس نہج پہ آج کھڑی ہے، پچھلے 11 ماہ میں جو اس معیشت کے ساتھ ہوا ہے، اب اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے۔ 20 افراد آٹے کی لائنوں میں لگ کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور لاکھوں لاکھ اپنی عزت نفس سے مجروح ہو چکے ہیں۔ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں صرف چند ماہ کے اندر پچھلے۔ اب ہمیں جو استحکام آئین اور جمہوریت دے سکتی ہے وہ استحکام کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور کی طرف دیکھنا بند کر دیجیے، اور صرف اپنی نظروں کو مقروض کا اس وقت ان کا جو فوکس ہے اس کو عوام کی طرف لے کے جائیں، خلق خدا کی طرف لے کے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس ملک میں ایک نئی حکومت آئے گی 5 سال کی مدت کے لیے، اور یہ تمام جو گیمز کھیلی جا رہی ہیں اس ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے ختم ہوئیں گی، اسی دن آپ کی معیشت کا سینٹیمنٹ چینج ہو جائے گا، اور آپ بہتری کی طرف آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا آج آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا، آئین کو بحال کیا گیا اور جمہوریت کو بچا لیا گیا، جو آج پوری قوم کے لیے ایک فتح ہے۔ تھینک یو۔ جی، اور حماد اظہر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اگر مزید بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے عام الیکشن بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ابھی صوبائی سطح پر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور جو تاریخ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس پہ بھی جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی پورا حصہ ڈالنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر پھر نیشنل انتخابات کی طرف بھی بڑھا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ملک کو دیگر بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔